اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، شب معراج شریف آپ تمام عاشقان رسول کو بہت بہت مبارک ہو۔ ابتداءً رجب المرجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اور اب چند منتخب جھلکیاں۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بذریعہ سوری پیغام تعزیت۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا۔ حضرت مولانا مفتی قاسم عطاری مدّ ظلہ العالی کا سنت و بھرا بیان۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا۔ لونی شریف کچھ گجرات ہند میں نگران کابینہ کی حضرت محمود شاہ جیلانی علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا۔ رکن شورا حاجی اظہر عطاری کی بحرین روانگی۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام دیکھیے۔ آپ نے عبد القدیر عطاری سے تعزیت فرمائی۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیہ عنہ کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی عبد القدیر عطاری سلمہ الباری اور تمام سوگواروں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادہ علی وقار سید ریاض باپو عطاری سلمہ الباری نے یہ صوتی پیغام دیا کہ عبد القدیر عطاری رکن کابینہ کے والد محترم چند روز پہلے انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم کو غریق رحمت۔ یا اللہ، مرحوم کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما۔ میرے مولا، مرحوم کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دے۔ رب کریم، مرحوم کی قبر کی وحشت دور فرما، اندھیرا دور کر اور نور مصطفیٰ سے ان کی قبر کو نور علی نور کر۔ یا اللہ، مرحوم کے تمام لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، بے حساب مغفرت کر۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحوم کے سوگواروں کی خدمتوں میں ایک مدنی پھول احیاء العلوم جلد پنجم صفحہ نمبر 487 سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القبی سے مروی کہ ایک مرتبہ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھا، کیا تم سب جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو ارشاد فرمایا، اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کو آنکھوں کے سامنے رکھو اور اللہ عز و جل سے حیا کرنے کا حق ادا کرو۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس دنیا سے جو آخرت کے بھلائی میں رکاوٹ ڈالے، میں پناہ چاہتا ہوں اس زندگی سے جو اچھی موت میں رکاوٹ بنے، اور میں پناہ چاہتا ہوں اس امید سے جو نیک عمل میں رکاوٹ پیدا کرے۔ تو لمبی لمبی امیدیں نہیں ٹھیک، ابھی تو زندگی پڑی ہے، تھوڑا 2 سال کا یہ کورس کر لوں، تھوڑا یہ 3 سال کا وہ ترکیب بنا لوں، لیکن ساتھ میں اگر موت کی تیاری نہیں ہے نا تو بعد میں مہلت ملے اس کی یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ذہن نصیب ایک ماہ کا مدنی قافلہ آپ کو تیار کیجئے اور سفر کیجئے۔ والد صاحب کے انشاءاللہ وارے انڈیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ مجھے خوشخبری بھیجیں کب سفر کر رہے ہیں ایک ماہ کے لیے انشاءاللہ۔ اور اللہ نے اگر آپ کو مال دیا تو ہو سکے تو فیضان رمضان 313 یا 115 رجب المرجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے، اور یہ مہینہ بھی رجب المرجب کا ہے۔ حسب توفیق جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا، اسی ماہ رجب المرجب میں تقسیم فرما دیتے انشاءاللہ۔ تمام اسلامی بھائیوں کو میرا بہت بہت سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تاجر اسلامی بھائیوں کی تربیتی نشست میں مبلغ دعوت اسلامی ابو صالح مفتی محمد قاسم اتاری مدد ذلہ العلی نے عالمی مادانی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکاء کو مادانی پھولوں سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ بادشاہ تھے، اور ایسی سلطنت جنات آپ کے دربار میں کھڑے ہوتے، 3 میل کے برابر آپ کا تخت تھا، اور یہ تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے تخت کے اوپر جا رہے تھے، ہوا کے اندر اڑتا ہوا جا رہا ہے، اور اس پہ جنات بھی بیٹھے ہوئے دربار کے اندر، پرندے بھی بیٹھے ہوئے، جانور بیٹھے ہوئے، انسان بیٹھے ہوئے، وزیر مشیر سب بیٹھے ہوئے، ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ تو ایک آدمی نے جو نیچے سے جس نے دیکھا، اس نے کہا سبحان اللہ یار، سبحان اللہ، کیا شان ہے، اتنا بڑا تخت ہے، اتنی شان و شوکت ہے، ایسی بادشاہت ہے، اتنا مرتبہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اے خدا کے بندے، یہ تیرا مجھے دیکھ کر سبحان اللہ کہنا میرے تخت سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ ثواب اور یہ کہنا اور یہ کہنے کی ہمت کہ مال دے کے بندے کی رال نہ ٹپکنا شروع ہو جائے، بلکہ مال دے کے بولے کہ کوئی بات نہیں یار، ہمارا مالک ہمیں آخرت عطا فرمائے گا، یہ کہنے کی ہمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کو عطا فرماتا ہے۔ مال، دنیا اور تجارت کو تھوڑا سا اس انداز کے اندر دیکھا جائے، مقابلے بازی کے آگے نکل جائیں، یار اس کے پاس اتنا مجھ سے آگے نکل جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلو، پیسوں کی مقدار اور تعداد کے اندر آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، اس میں ایک روٹین میں چلتے رہو، زیادہ ملتا ہے تو زیادہ ٹھیک ہے، زیادہ ملتا ہے تو زیادہ صحیح، اس کے حقوق ادا کریں، حلال طریقے سے کمائیں، حلال جگہ پہ خرچ کریں، اسے آخرت کا ذریعہ بنائیں، ٹھیک ہے، لیکن مال کی دوڑ کے اندر شامل نہ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی دوڑ کے اندر شامل ہو جائیں۔ مدنی مکالمہ ہوا براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بذریعہ صوت مدنی پھول دیے۔ نگران شورا نے بھی شرکت فرمائی۔ ایک مدنی گلدستہ ملاحظہ کیجئے۔ مالکان اور کرایہ دار ان دونوں کے اتنے مسائل ہیں۔ کرایہ دار جو ہوتا ہے اس کو کافی پروٹیکٹ کیا گیا ہے سندھ رینٹڈ پرمیسز آرڈیننس 1979 کے تحت۔ مکان مالکان جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے بیجا مداخلت، ٹائم بہ ٹائم بغیر کسی وجہ کے کرایہ دار کو آ کے پریشان کرنا، شریعت کی اصطلاح کے اندر، فقہ کی اصطلاح کے اندر اس کو مالک کو جو ہے وہ آجر کہا جاتا ہے اور کرایہ دار کو جو ہے مستاجر کہا جاتا ہے۔ تو اس کے مکمل احکام جو ہے وہ فقہی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور لیکن بات وہی ہے کہ اس کے احکام سیکھے کون۔ اگر آپ کسی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور وہ اسلامی بھائی ہمارے وہ ناظرین
جو اپنا مکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں، میں دونوں سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ جب سے آپ نے کرائے پر مکان دیا یا آپ نے جب سے کرائے پر مکان لیا آپ غیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کرایہ دار اور مالک مکان اوپر نیچے اگر رہتے ہیں تو ان میں آپس میں اتنی بڑھ جاتی ہیں محبتیں یوں بڑھ جاتی ہیں، تنزیہ کہہ رہے ہیں یا واقعی محبتیں بڑھ جاتی ہیں؟ نہیں، ایک وہ محبت کے مطلب اخلاقیات کے حساب سے 1000 میں شاید کوئی ایک ایسا مکان نکل آئے کہ جس میں کرایہ دار اور مالک مکان ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو، کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ایک دوسرے کے لیے وہ گویا کہ معاون اور مددگار بن گئے، کنڈیشن تو پائی جاتی ہے۔ 1000 میں ایک ہوگا؟ جو اس طرف کی کیٹیگری میں بیٹھے ہوئے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ کرایہ دار اور مالک مکان کے درمیان تو چپکلش ہونی ہی ہونی۔ دیکھیے سچی بات یہ ہے، غلطی مان لینے کا جب تک جذبہ نہیں ہوگا نا بات نہیں بڑھے گی۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ غلطی نہیں مانی جاتی۔ میں نے رینٹ پہ کرائے پہ مکان فیملی کو غریب سمجھ کے دیا تھا، تقریباً 5-6 مہینے کا کرایہ بھی نہیں دیا انہوں نے، گھر بھی کالا پیلا کر دیا سارا، گیس کا بجلی کا دونوں کا بل چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک کو تو میں نے 5-6 سال فری میں رکھا، پھر 1500 روپے کرایہ لگا، 25,000 روپے لے کے بھاگ گیا، ایک 28,000۔ مسائل یہ پیش ہوتے ہیں کہ کرایہ لینے کے بعد بھی مالی مکان بولتا ہے کہ مکان خالی کرو۔ میں مدنی مکالمات کا دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے مدنی پھول آپ دے رہے تھے۔ کرایہ دار نے اس طرح کا کہا کہ میں اتنے عرصے سے کرایہ دار ہوں اور میرا مکان مالک مجھے مینٹیننس نہیں کروا دیتا۔ اول تو ایسے صورت چل لینی چاہیے اور دوم یہ کہ یہ پوری یعنی کہ وہ اعلان جنگ والی بات ہے۔ کرایہ دار تو لوگ جانتے ہی ہوں گے نا، آخر محلے والے جانتے ہوں گے، مکان مالک کے دوست احباب رشتے دار کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے اچھا جو ایسا کرتا بیچارہ کرایہ دار دیکھو اس نے کہا جا کے فریاد کی۔ اور کرایہ داروں کو بھی میں یہ مدنی انتظار کروں گا کہ آپ بھی تو غیبت تہمت وغیرہ میں سمجھا کریں۔ سب کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں صحیح معنوں میں وابستہ ہو جائے، ذہن سازی ہو جائے، جان چھڑانے کے بجائے اپنی آخرت بچانے کی ترکیب کرے اور غیبت سے توبہ کر لے، معافی تلافی کر لے آپس میں۔ اگر سب یہی ذہن بنا دیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ گناہ سے بچ کریں گے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، جیسا کہ امیل سنت نے فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری دکانیں ہیں دی ہیں کرائے پہ اور میں نے ان سے ریوانی ایگریمنٹ کیا، کوئی اسٹامپ پیپر وغیرہ ایگریمنٹ نہیں کیا۔ شریعت مطہرہ نے بہت سارے مواقع پر اپنی ایگریمنٹ کو تحریر میں لانے کا حکم دیا ہے۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں۔ باب الاسلام سندھ پاک امجدی کابینہ زمزم نگر مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ کورس 12 روزہ مدنی کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی بھائیوں کے مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر آپ بھی دیکھیے۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا، غبار بن کر نثار جائے، کہاں اب اس راہ گزرے کو پائے، غبار بن کر نثار جائے، کہاں اب اس راہ گزر کو پائے، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جگہ بچھے تھے، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جگہ بچھے تھے، نبی ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ الحمدللہ 12 روزہ مدنی کورس بہت اچھا ہے۔ میں یہ کورس کرنے کے لیے حیدرآباد 5 دن پہلے پہنچ گیا تھا۔ کورس میں جام کچھ سکھण ملیو، اکھین جو قفلے مدینہ لگائیں جی ترکیب سیکھی، فرض علوم سیکھنے کو مل رہے ہیں، بد نگاہی سے بچنے کا طریقہ مل رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی امامہ نہیں پہنا اور یہاں آ کے مجھے امامہ پہننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مجلس کارکردگی کے اسلامی بھائیوں کو نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ
سردار آباد پنجاب پاکستان میں اپنے مدنی پھولوں سے یوں نوازا۔ کارکردگی کا شعبہ مضبوط ہونے سے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے بہت سارے کام مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر کارکردگی کا شعبہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشگی جدول کی طلب والا سلسلہ مضبوط ہوا، اور پیشگی جدول اگر ذمہ داران دعوت اسلامی کے مضبوط ہوتے ہیں تو انہوں نے پیش کی اپنے نگران کی مشاورت سے 1 ماہ کے مدنی کاموں کی نیت کر لی، عزم کر لیا، اور اس کی اطلاعات بھی ہو جائیں تو 1 مہینے کے اندر تو جہاں جہاں جن علاقوں میں جن شعبوں میں انہوں نے ٹائم دینا ہے وہ پہلے سے پیشگی ایکٹیو ہو جائیں گے، تو فائدہ ہوا الحمدللہ۔ وہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا جو کام ہے وہ تیز تر ہو جائے گا۔ جدول کارکردگی جب یہ پوچھ گچھ مضبوط ہوگی تو اب ذمہ دار کو احساس ہے کہ بھئی میں اپنا جو جدول پیشگی دیا ہوا ہے میں نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے، میں نے اس سے ہلنا نہیں ہے، میں نے اس سے ہٹنا نہیں ہے، میں نے اس میں تبدیلی نہیں کرنی اپنے نگران کے پوچھے بغیر، اس میں مضبوطی آئے گی۔ کارکردگی جب پراپر ہر ماہ 12 مدنی کاموں کی شعبہ جات کی وہ آئے گی، یہ بھی ظاہر کارکردگی کے شعبوں کے ذریعے سے ہی آئے گی، اس میں مضبوطی آئے پھر ان کو رپلائی جائے گا کہ آپ کا شعبہ ترقی کر رہا ہے یا تنزلی کر رہا ہے، وہ کابینات کو بھی رپلائی جائے، کابینہ کو بھی رپلائی جائے، ڈویژن کو بھی رپلائی جائے۔ اللہ میں نصیب کرے کہ اگلے اس ٹائم میں پھر ہم ہر شہر مشاورت کے نگران اور علاقہ مشاورت کے نگران کو بھی رپلائی دیں کہ آپ کی پچھلے ماہ کے مقابلے میں ترقی ہوئی یا تنزلی ہوئی، پھر دیکھیے مضبوطی کیسے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو کارکردگی فارم ہیں ان کا سب تک پہنچنا، ان کا سمجھنا، اس کے مطابق پر کرنا، پھر یہ مدنی پھول جو اتنے سارے شعبوں کے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، 12 مدنی کاموں کی کارکردگی دیکھتے ہیں، کوئی شعبہ جات کی کارکردگی دیکھتے ہیں، یہ اس طرح وہ نظام جو ہمارا بنا ہوا ہے، اس کے برکت سے انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی کارکردگی آتی رہے گی اور ہمارا مدنی مقصد جو ہے اس میں پیش رفت ہوتی رہے گی۔ آئیے مدنی مقصد بھی دہرا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مطالعے کے لیے میں سب کو کہتا رہتا ہوں، آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، یہ پڑھ لیں۔ کیا رسالہ ہے یہ؟ لونی شریف کچھ گجرات ہند میں نگران کابینہ نے علماء کرام کے ہمراہ حضرت سیدنا محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دی، ان کے وسیلے سے دعا کی۔ میلا نہیں ہوتا بدن، میلا نہیں ہوتا خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ رکن شورا حاجی اظہر اتاری کی اسلام آباد پاکستان سے بحرین روانگی کے کچھ مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا، یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر، یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے، نبی ہمارے بنے ہیں دولہا، بنے ہیں دولہا۔ اور بڑھتے ہیں مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کی جانب، جہاں رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری کی ساحری اجتماع میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ آپ نے دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات کا ذہن دیا۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ
عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں سدا یا الہی، رہوں باوضو میں سدا یا الہی، لباس سنتوں سے ہو آراستہ، امامہ ہو سر پر سجا یا الہی۔ ڈاکٹرز مجلس کے زیر انتظام گورنمنٹ لاہور جنرل ہاسپٹل اور گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹل DHQ مزنگ میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ مختلف وارڈز میں ڈاکٹرز اور میڈیکل سے وابستہ اسلامی بھائیوں میں رسائل تقسیم کیے گئے۔ نبی ہمارے 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 بنے ہیں دولہا بنے ہیں دولہا نبی ہمارے نبی ہمارے بنے ہیں دولہا بنے ہیں دولہا نبی ہمارے بنے ہیں دولہا بنے ہیں دولہا نبی ہمارے بنے ہیں دولہا بنے ہیں دولہا نبی ہمارے بنے ہیں دولہا بنے مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں کی معروف صحافیوں سے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ صحافیوں کو نیکی کی دعوت اور تحائف پیش کیے گئے۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا بنے ہیں دولہا، خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے تاؤ سے رنگ لائے، خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے تاؤ سے رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سماتا حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ نغمہ نعت کا سماتا حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا بنے ہیں دولہا نبی ہمارے بنے ہیں دولہا۔ سری لنکا میں رکن شورا حاجی منصور رضا اتاری کی مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ آپ نے امام شریف کے تاج بھی سجائے، جبکہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر رفاعی علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر حاضری دی۔ نبی ہمارے بنے ہیں دولہا بنے ہیں دولہا، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کہ تجھے وہ عالم، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کہ تجھے وہ عالم، جب ان کو جرم اٹھ ملے گے قدسی چنا کا دھولا بنا رکھے تھے،
यूके में दावत इस्लामी का बढ़ता हुआ मदनी काम इस खूबसूरत मदनी गुलदस्ते से देखिए। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करम से और अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान से इस वक्त हम बर्मिंघम के जामियातुल मदीना के अंदर मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ नई क्लासें जो है वो जामियातुल मदीना के लिए दरकार थी। जामिया बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस जगह पे हमने मजीद 5 नई क्लासें बनाई हैं, सुभान अल्लाह, आप लोगों को दिखाएंगे। और हमारे साथ अरकान काबीना मौजूद है और हमारे जामिया के नाज़िम भी मौजूद हैं और तलबा असातिज़ा भी मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला इस जामिया को कबूल फरमाए और यहाँ से इल्म दीन फैलाने वाले पैदा फरमाए। जो नए दर्जे हैं जो हमारे शुरू होने वाले हैं, नए क्लासेस जामिया के इंशाल्लाह शवाल में, तो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़्यादा से ज़्यादा नए जो है वो तलबा दाखिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो हमारे में ये कमी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये तकरीबन 8 साल के पूरे जामिया के रूम मौजूद हैं। इंशाल्लाह 8 साल यहाँ दरसे निज़ामी पढ़ के यही आलिम बनेंगे, यही मुफ्ती बनेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस जामिया को तरक्की अता फरमाए। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी अल्लाह। सुल्तान जहाँ महबूब खुदा, तेरी शानो शौकत क्या कहना। सुल्तान जहाँ महबूब खुदा, तेरी शानो शौकत क्या कहना। हर शय पे लिखा है नाम तेरा, हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रिफ़अत क्या कहना। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह। और अब से कुछ देर बाद मदनी चैनल पर आप मुलाजा फरमाएंगे इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात बसिलसिला शब मेराज। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज की फ़िक्र मदीना फरमा लीजिए और दावत इस्लामी की पिछले दिनों की मदनी खबरें मुलाजा फरमाना चाहें तो हमारी वेबसाइट दावत-इस्लामी.net को विजिट कीजिए। आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाजा फरमाई, मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा